السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ روزہ کھولتی خوبصورت مسکان۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ ہر طرف عبادت، رحمت اور برکت کا ماحول تھا۔ مسجدوں میں نمازیوں کی رونق، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت، افطار کے وقت دعا کرنے والے ہاتھ ایک خوبصورت منظر پیش کرتے تھے۔ اسی شہر میں ایک نیک دل اور خوش اخلاق بچی مریم اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم کو رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ صبر، شکر، محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا تیسرا روزہ تھا۔ سحری کے وقت امی نے پیار سے مریم کو جگایا۔ باہر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ مریم نے آنکھیں ملتے ہوئے مسکرا کر کہا، امی، آج بھی میں پورا روزہ رکھوں گی۔ امی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ تمہیں ہمت دے اور تمہارا روزہ قبول فرمائے۔ مریم نے وضو کیا، سحری کھائی اور فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ روزہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اسے دوسروں کے دکھ درد کا احساس بھی سکھاتا ہے۔ صبح سورج نکل آیا۔ مریم نے اپنے اسکول کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کی صفائی میں والدہ کی مدد کی۔ اس نے چھوٹے بھائی احمد کو سبق بھی پڑھایا اور پھر دادی اماں کے ساتھ بیٹھ کر رمضان کی پرانی یادیں سنی۔ دادی اماں نے بتایا کہ ان کے زمانے میں لوگ سادہ افطار کرتے تھے، مگر محبت اور خلوص بہت زیادہ ہوتا تھا۔ مریم یہ باتیں بڑے غور سے سنتی رہی۔ دوپہر ہوتے ہوتے گرمی بہت بڑھ گئی۔ پیاس شدت سے محسوس ہونے لگی، مگر مریم نے صبر کیا۔ جب بھی اسے پانی یاد آتا، وہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتی۔ اس کے والد نے کہا، بیٹی، روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنے غصے، زبان اور برے کاموں پر قابو پانا بھی ہے۔ مریم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ابو، میں کوشش کروں گی کہ آج کسی سے ناراض بھی نہ ہوں۔ شام ہونے لگی تو گھر میں افطار کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امی نے فروٹ چاٹ، سموسے، پکوڑے، دہی بڑے، کھجوریں اور شربت تیار کی۔ خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ احمد بار بار پوچھ رہا تھا، امی، اذان کب ہوگی؟ سب ہنسنے لگے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی خاتون اور ان کا نواسہ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ خاتون نے آہستہ سے کہا، بیٹی، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مریم ایک لمحے کے لیے خوش ہوئی، پھر فوراً اندر گئی اور امی سے کہا، امی، ہماری افطاری میں سے کچھ ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ امی نے خوشی سے جواب دیا، ضرور بیٹی، یہی تو رمضان کا اصل پیغام ہے۔ مریم نے اپنے ہاتھوں سے ایک بڑی پلیٹ میں کھجوریں، سموسے، فروٹ چاٹ، روٹیاں اور شربت رکھا۔ اس نے وہ پلیٹ محبت سے بوڑھی خاتون کے حوالے کی۔ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دعا دی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائے۔ مریم کے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو روشنی سے بھر دیا ہو۔ چند ہی لمحوں بعد مسجد سے اذان مغرب کی آواز گونجی۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مریم نے دل سے دعا کی، یا اللہ، ہمارے روزے قبول فرما، سب کی مشکلات آسان فرما اور کسی کو بھوکا نہ سلا۔ اس نے ایک کھجور اٹھائی، بسم اللہ پڑھی اور روزہ کھولا۔ جیسے ہی اسے پہلا لقمہ کھایا، اس کے چہرے پر ایک نہایت خوبصورت، معصوم اور اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ صرف کھانا ملنے کی نہیں، بلکہ اس خوشی کی تھی جو دوسروں کو خوش کرنے سے ملتی ہے۔ ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تمہاری مسکراہٹ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔
مریم نے جواب دیا، ابو آج مجھے معلوم ہوا کہ اصل خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ اگر ہم اپنی خوشیاں دوسروں کو دے دیں تو اللہ ہمیں اس سے کئی زیادہ خوشیاں عطا کرتا ہے۔ ابو نے کہا، یہی رمضان کا سبق ہے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اگلے دن مریم نے اپنے دوستوں کو بھی یہ واقعہ سنایا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جیب خرچ میں سے کچھ رقم بچا کر ضرورت مندوں کے لیے افطاری کا انتظام کریں گے۔ چند ہی دنوں میں محلے کے کئی بچے اس نیک کام میں شامل ہو گئے۔ ہر روز کسی نہ کسی غریب خاندان تک افطاری پہنچائی جاتی۔ یہ دیکھ کر محلے کے بڑے لوگ بھی متاثر ہوئے۔ انہوں نے مسجد میں اجتماعی افطار کا انتظام کیا تاکہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ رہے۔ رمضان کا ہر دن محبت، بھائی چارے اور خدمت اہل کا خوبصورت نمونہ بن گیا۔ رمضان ختم ہونے کے بعد عید آئی۔ مریم نے نئے کپڑے پہنے، نماز عید ادا کی اور سب سے گلے ملی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی خوشی نئے کپڑے نہیں تھے بلکہ وہ دعائیں تھیں جو اسے ضرورت مند لوگوں سے ملی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹی سی نیکی کو پسند فرمایا ہے۔ اس رات مریم نے سونے سے پہلے دعا کی، یا اللہ مجھے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ میرے دل میں ہمیشہ محبت، رحم اور شکر پیدا فرما۔ میری مسکراہٹ ہمیشہ تیری رضا کے لیے ہو۔ مجھے ایسا انسان بنا جو دوسروں کے چہروں پر بھی خوشی بکھیر سکے، آمین۔ اس دن کے بعد جب بھی رمضان آتا، مریم کو وہ افطار یاد آتی جس میں اس نے اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ دل کو پاک کرنے، دوسروں کا احساس کرنے، صبر اختیار کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ سبق: اس روزہ انسان کو صبر، شکر، رحم دلی اور احسان اور محبت کا درس دیتا ہے۔ جب ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ہمارے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ سب سے خوبصورت مسکراہٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت سے پیدا ہوتی ہے۔